بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ فَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةُ كُلُّهَا بِقَوْلِهِ فِي الْمَصَاحِفِ۔ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی کہ المنقول عنہ نقلا متواترا سے بطریق احاد منقول قراءتیں اور بطریق شہرت منقول قراءتیں اس قید کے ذریعے سے خارج ہو جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری تفصیلات اس تقدیر پر ہیں کہ صفت ثانی میں المکتوب فی المصاحف میں المصاحف کو المصاحف کے الف لام کو جنس کے لیے مانا جائے، جیسا کہ وہیں وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ المصاحف کے الف لام میں دو احتمال ہے، جنس کا بھی اور عہد کا بھی۔ تو اگر وہاں جنس کے لیے الف لام کو مانیں گے تو اس صفت ثالث سے یہ تمام قراءتیں خارج ہو جائیں گی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ، لیکن اگر المصاحف کا الف لام عہد کے لیے ہو تو قراءت غیر متواترہ خواہ وہ بطریق احاد منقول ہوں یا بطریق شہرت، وہ المصاحف ہی سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ مصاحف میں جو مثبت اور مکتوب ہے وہ قراءت متواترہ۔ لیکن جب عہد کے لیے الف لام مصاحف کا ہو تو قراءت غیر متواترہ یہ خارج ہو جائیں گی سب کی سب، ان کے قول فی المصاحف سے۔ تو جب قراءت غیر متواترہ وہیں سے خارج ہو گئی تو اس پر یہ ہے کہ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ یہ جو ہے قید احترازی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ واقع کا بیان ہوگا، حقیقت کا بیان ہوگا کہ قرآن بلا شبہ نقل متواتر کے طور پر کے منقول ہے۔ وقیل، یہ تو وضاحت ہو گئی ان دونوں صورتوں میں کہ مصاحف کے الف لام کو جنس کے لیے یا عہد کے لیے مانا جائے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ماتن کا قول جو بلا شبہتن ہے اخیر میں احتراز عن التسمیہ، یہ تسمیہ سے احتراز ہے۔ تسمیہ ایک تو وہ ہے جو سورتوں کے شروع میں سورتوں کے فصل کے لیے ہے، ایک تسمیہ سورہ نمل میں ایک آیت کا حصہ بھی ہے۔ تو سورہ نمل میں جو آیت کا حصہ ہے اس سے احتراز نہیں، وہ تو قراءت متواترہ میں ہے۔ جو فصل کے لیے سورتوں کے شروع میں تسمیہ ہے اس سے احتراز کے لیے بلا شبہ کی قید بڑھا کر کے اس سے احتراز کرنا مقصد ہے۔ کیوں اس سے اعتراض کر رہے ہیں؟ لأن فیہا شبہ، اس لیے کہ اس میں یک گونا شبہ ہے۔
اختلاف ہے ائمہ کا. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ سورہ کا جز نہیں ہے لیکن قرآن کا جز ہے. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کا جز ہی نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے. تو یہ گناہ شبہ ہوا نا. یہ کہتے ہیں لأن فیہا شبہ، اس لیے کہ اس میں شبہ ہے. کیسے شبہ ہے اس کی کئی صورتیں یہ بیان کر رہے ہیں. لم یکفر جاہدہا، اس کے منکر کی تکفیر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ تسمیہ قرآن سے نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اگر اس میں کوئی شبہ نہ ہوتا تو جیسے دوسری آیات کے انکار پر تکفیر ہوتی ہے اس پر بھی ہوتی. ولم یجوز الاکتفاء بها فی الصلاۃ، اور نماز میں اسی پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے. اگر بلا شبہ وہ قرآن کا حصہ ہوتا تو اسی پر اکتفا کر لینا صحیح ہوتا. وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، اور جنوبی حائضہ اور نفسا کے لیے ان کی تلاوت حرام نہ ہوتی. تو اب حرام نہ ہوتی، حرام ہے ان کی تلاوت. اس کا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ قرآن کا جز ہے. اور انکار پر تکفیر نہیں کی جاتی ہے نماز میں، وہ کافی نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ وہ قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو اس میں یک گنا شبہ ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے بلا شبہتن کی قید بڑھائی تاکہ اسی تسمیہ سے احتراز ہو جائے. لیکن ہمارے نزدیک راجح مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کا جز ہے. حدیث شریف میں ہے کہ سورتوں کے ختم اور ان کی ابتدا کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین بسم اللہ لے کر کے آئے ہر سورت کے شروع میں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی، ملا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کا جز ہے. تو ہمارے نزدیک راجح تو یہی ہے کہ ہے وہ، لیکن شبہ ہے دوسرے ائمہ کے اقوال کی بنیاد پر، اس لیے تکفیر نہیں کی جاتی ہے. نماز میں صرف اسی کو پڑھ لینا کافی نہیں. اسی کو آگے یہ کہہ رہے ہیں والاصح انہا من القرآن، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن سے ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر قرآن کا جز ہے. وَإِنَّمَا، جب وہ قرآن کا جز ہے، صحیح یہ ہے، تو پھر کیوں نہیں تکفیر کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُكْفَرْ جَاهِدُهَا لِوَجُودِ الشُّبْهَةِ، اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی شبہ کے پائے جانے کی بنیاد پر. شبہ وہی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسملہ کی عدم قرآنیت کے قائل ہیں، اس لیے تکفیر نہیں کی جاتی ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں اسی پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے، درست نہیں، جائز نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ لعدم کونہا آیتن تامتن عند البعض، اس لیے کہ بعض کے نزدیک وہ آیت تامہ نہیں ہے. بعض کے نزدیک وہ آیت تامہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بعض لوگ یہاں تک ایک آیت مانتے ہیں اور بعض لوگ اسے مکمل آیت مانتے ہیں. ایک حدیث حضرت عائشہ ام سلمہ سے مروی ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. تو اختلاف ہوا کہ وہ آیت تامہ ہے یا نہیں ہے. اس اختلاف کی بنیاد پر
نماز میں اسی پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُوبِ، اور جنوبی کے لیے اور اس کے اختین یعنی حائضہ اور نفسا کے لیے تلاوت جائز ہے۔ اس کی تلاوت کیا ہے؟ ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ تو اس بات کی علامت ہوئی کہ وہ قرآن نہیں ہے، تبھی تو قرآن کی تلاوت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُوبِ وَأُخْتَيْهِ، جنوبی اور اس کے اختین یعنی حائضہ اور نفسا کے لیے ان کی تلاوت جائز ہے۔ یہ جواز بقصد التبرک، تبرک کی حیثیت سے، دعا کی حیثیت سے ہے، لا بقصد التلاوہ، تلاوت کے قصد اور ارادے سے یہ جواز نہیں ہے۔ اس لیے اوپر جو کہا تھا کہ اس کی تلاوت جنوبی اور حائضہ اور نفسا کے لیے حرام نہ ہو، ولم تحرم تلاوتها، اور اس کی تلاوت حرام نہ ہوتی جنوبی، حائضہ اور نفسا کے لیے، یہ اسی معنی میں ہے کہ قصد تبرک سے وہ جائز ہے اور قصد تلاوت سے یہ حرام ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ بلا شبہتن سے بسملہ سے احتراز ہے، یہ ایک قول ہے نا، اور دوسرا قول اوپر اس سے پہلے بیان کیا تھا، وہ ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ یہاں سے کتاب کی تقسیم کی تمہید یہ باندھ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ کتاب نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ نظم دال علی المعنی کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نہ صرف نظم کا نام قرآن ہے اور نہ صرف معنی کا نام قرآن ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے، یعنی نظم جو معنی پر دلالت کرے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب صرف نظم کا نام ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب یعنی قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ صحیح صاحب منار اور صاحب شارح منار یعنی ملا احمد جیون، ان دونوں کے نزدیک یہی ہے کہ کتاب نظم دال علی المعنی کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی ایک کا نہیں۔ جو لوگ صرف نظم کو یا صرف معنی کو کہتے ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ بتا رہے ہیں تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفی، کتاب کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہاں سے کتاب کی تقسیم کی تمہید ہے، یعنی اب اس کی تقسیم کریں گے کتنی قسمیں ہیں، کیا ہیں۔ اس تمہید میں انہوں نے یہ فرمایا یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، یعنی قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا۔ نظم جو معنی پر دلالت کرے اس کا نام ہے قرآن، کتاب۔ اب آگے یہ نظم کی بھی وضاحت کریں گے اور معنی سے کیا مراد ہے اس کی بھی یہ وضاحت کریں گے۔ ابھی تھوڑی سی بحث یہ بدل رہے ہیں، چونکہ یہاں یہ بتانا ہے کہ کتاب نظم دال علی المعنی کا نام یعنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی ایک کا نہیں۔ اب بعض لوگوں کا جو اختلاف ہے پہلے اسے بیان کریں گے۔ لا انہ اسم للنظم فقط، ایسا نہیں کہ کتاب صرف نظم کا نام ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ کتاب صرف
معنی کا نام ہو، جیسا کہ یہ بعد میں آئے گا۔ پہلی صورت کی تفصیل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن صرف نظم یعنی لفظ کا نام، جو لفظ ہے اس کا نام قرآن ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کما ینبئ عنہ تعریفہ بالانزال والکتابۃ والنقل، جیسا کہ اس کے بارے میں کتاب کی انزال، کتابت اور نقل کے ذریعے سے جو تعریف ہے وہ خبر دے رہی ہے۔ یعنی تعریف میں کیا کہا؟ المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ تو منزل کیا ہے؟ الفاظ یہ نازل ہوئے ہیں۔ مکتوب کیا ہے؟ الفاظ مکتوب ہیں۔ اور منقول کیا ہے؟ الفاظ منقول ہیں۔ تو تعریف میں جتنے الفاظ ہیں، انزال، مکتوب اور انزال، کتابت اور نقل، یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس بات کی جانب مشیر ہیں کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب اس کا جواب آئے گا بعد میں، ان کی دلیل ہو گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، ان لوگوں کی دلیل ولا انہ اسم للمعنی فقط، اور ایسا بھی نہیں کہ کتاب صرف معنی کا نام ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ قرآن صرف معنی کا نام ہو، کما یتوہم من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی للقراءۃ الفارسیہ فی الصلاۃ مع القدرۃ علی النظم العربی۔ اصل میں کیا ہے کہ امام اعظم کا اور صاحبین کا شروع میں یہ اختلاف تھا کہ عربی زبان پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں تلاوت کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ صاحبین کا مذہب یہ تھا کہ جائز نہیں، امام اعظم کا مذہب یہ تھا کہ جائز ہے۔ یہ پہلے قول تھا، لیکن بعد میں امام اعظم نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا، اور اب بالاتفاق یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا قول ہے کہ نظم عربی پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک قول تھا امام کا کہ عربی زبان پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ تو اگر قرآن نظم کا نام ہوتا، لفظ کا نام ہوتا، تو نماز میں فارسی زبان میں قرات یہ جائز نہیں ہوتی۔ امام اعظم فارسی زبان میں نماز میں فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت کو جائز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ، اور وہ معنی ہے، وہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے، معنی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ قرآن نظم کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن معنی کا نام ہے۔ دونوں کی دلیلیں سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نظم کا نام ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن معنی کا نام ہے، دونوں کی دلیلیں ہو گئی۔ اب آگے وذالک لأن الاوصاف المذکورہ، یہاں سے جو پہلا قول ہے کہ صرف نظم کا نام ہے، اور جو ان کی دلیل ہے اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انزال، کتابت، نقل سب الفاظ، اس لیے قرآن لفظ کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نقش لفظ پر بلا واسطہ دلالت کر رہا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں،
اور لفظ کے واسطے سے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو انزال، کتابت اور نقل بلا واسطہ الفاظ ہے نا، اور الفاظ کے واسطے سے معنی. تو یہاں تو دونوں چیزیں ہیں، انزال میں بھی دونوں ہے، لفظ اور معنی ہے نا، کتابت میں بھی دونوں ہے، نقل میں بھی دونوں ہے. تو صرف ایک کو کیوں لے رہے ہیں؟ دونوں کا نام قرآن ہے، صرف نظم کا نام قرآن نہیں ہے. جس طریقے سے اوصاف مذکورہ یعنی انزال، کتابت اور نقل، یہ تمام اوصاف جس طریقے سے جاریۃ فی المعنی، جس طرح لفظ میں جاری ہے، اسی طریقے سے تقدیراً یہ معنی میں بھی جاری ہیں. یعنی لفظ کے واسطے سے معنی میں بھی یہ جاری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منزل، مکتوب اور منقول ہیں لفظ کے واسطے سے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کتاب صرف لفظ کا نام، نظم کا نام ہے، یہ صحیح نہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے جو دلیل پیش کی تھی، اس کا جواب کہ صرف معنی کا نام ہے. دلیل میں امام اعظم کا وہ فرمان، یہ کہتے ہیں وجواز الصلاۃ بالفارسیہ انما ہوا لعذر حکمی، اور نماز کا جائز ہونا فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت سے، یہ اس عذر کی وجہ سے ہے جس میں بہت سی حکمتیں. کون سی حکمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان حالت الصلاۃ، کہ نماز کی حالت اللہ تعالی کے ساتھ مناجات کی حالت ہوتی ہے. اللہ تعالی سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے. اب والنظم العربی موجز بلیغ، اور عربی الفاظ اعجاز کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، بہت ہی بلیغ. فلعلہ لا یقدر علیہ، تو اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور فصیح و بلیغ عبارتیں وہ اپنی زبان پر لائے، ہو سکتا ہے اس سے نہ ہو سکے. اس حکمت کے پیش نظر امام اعظم نے یہ فرمایا کہ فارسی زبان میں تلاوت جائز ہے. فلعلہ لا یقدر علیہ، تو قوی امکان ہے کہ وہ اس پر، نظم عربی پر قادر نہ ہو. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں وہ رکن لازم نہیں ہے، فارسی میں بھی تلاوت کرے گا تو ہو جائے گی. اگرچہ بعد میں رجوع کر لیا، لیکن پہلے قول کی میں وضاحت کر رہا ہوں، ہے نا، یہ جو وضاحت کر رہے ہیں پہلے قول کے مطابق. او لأنہ، یا اس وجہ سے کہ اگر وہ عربی زبان میں مشغول ہو، عربی پڑھنے لگے، ہے نا، ان اشتغل بالعربی، اگر وہ عربی میں مشغول ہو، اسے تلاوت کرے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھنا شروع کیا والضحیٰ یا القارعہ یا کوئی بھی سورت پڑھنا شروع کیا، تو ینتقل الذہن منہ الی حسن البلاغت والبراعت، تو پورا قرآن فصاحت و بلاغت ہے نا سے پورا ہے نا، اتنا فصیح کلام کہیں نہیں ملے گا. اب پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھنا شروع کیا، اب بجائے مناجات کے وہ اس کی فصاحت میں گم ہو گیا، اس کی بلاغت میں گم ہو گیا، تو یکسوئی باقی نہیں رہی اللہ کے ساتھ. اور کہاں چلا گیا؟ ان اشتغل بالعربی، اگر عربی زبان میں مشغول ہو تو ذہن اس کا، ینتقل الذہن منہ، تو اس کا ذہن عربی زبان کی وجہ سے اس کے حسن بلاغت، براعت کی جانب منتقل ہو جائے، اور وہ اسجا اور فواصل سے آخر میں جو کلام ہو، ہے نا، اور وہ جیسے والضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، سب ایک طرح سے ہے نا، وہی فاصلہ، اور اس کے اسجا اور فواصل سے وہ لطف اندوز ہونے لگے. ولم یخلص الحضور مع اللہ، اور اللہ عز و جل کے ساتھ یکسوئی نہ رہ جائے، خشوع اور خضوع باقی نہ رہ جائے. بل یکون ھذا النظم حجابا بینہ و بین اللہ تعالی، بلکہ یہ نظم عربی
اس بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اس مصلحت کے پیش نظر، اس حکمت کے پیش نظر امام اعظم نے یہ فرمایا کہ نظم عربی پر قدرت کے باوجود فارسی میں نماز میں تلاوت یہ جائز ہے، اور وہ بھی یہ غیر مفتبع ہے، مرجو انہو ہے، اس سے رجوع کر لیا ہے، مرجو الیہ ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ وکانا ابو حنیفہ تھا. اب اپنے بارے میں یہ نہ آپ سوچنے لگیں، جو اس درجے کا ہوگا اس کے بارے میں ہوگا نا. ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں، کہیں کچھ احساس نہیں ہوتا. وکانا ابو حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر توحید و مشاہدہ میں مستغرق تھے. لا یلتفت الا الی الذات، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ نہ سوچیں آپ کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کی تو بجائے توجہ الی اللہ کے حسن برات کی طرف توجہ ہو گئی نا. یہ نہ سوچیں، بلکہ دوسرے لوگوں کا انہوں نے خیال کیا ہے. لا یلتفت الا الی الذات، آپ ذات کے علاوہ کسی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے. فلا تانا علیہ، لہذا ان پر کوئی تان و تشنیع نہیں کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں کہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرت علی العربی المنزل، کہ وہ کیسے عربی منزل پر قدرت کے باوجود فارسی میں قراءت کو جائز کہہ رہے ہیں. تو یہ تو نماز میں ان حکمتوں کی وجہ سے امام نے یہ فرمایا کہ ایک قول مرجو انہوں کہ فارسی زبان میں قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے نماز میں. وہ اما معافی سوى الصلاۃ، اور نماز کے علاوہ دوسرے احوال میں تو وہ دونوں جانب کی رعایت کرتے ہیں، نظم کی بھی اور معنی کی بھی. ان کے دوسرے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جنوبی اور حائضہ کے لیے فارسی زبان میں اگر قرآن ہو تو اسے پڑھنا جائز ہے. ترجمہ ہے وہ، اسے پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ معنی کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. اور پہلا قول کیا تھا کہ صرف معنی ہی کا اعتبار کرتے ہیں، لفظ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف لفظ کا اعتبار کرتے ہیں، معنی کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. تو آپ کے اقوال کو باہم ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی رعایت ہے. مسئلے کے پیش نظر ہے نا، جہاں جیسی ضرورت ہوئی وہاں اس کا ہو. چلا گیا. نماز کے علاوہ حالت میں تو وہ اس کے دونوں جانب کی رعایت فرماتے ہیں، نظم کی بھی رعایت کرتے ہیں اور معنی کی بھی. لہٰذا جو دونوں اقوال تھے کہ صرف معنی کا نام ہے یا صرف لفظ کا نام ہے، دونوں کا رد ہو گیا. اور جو مذہب راجح ہے کہ قرآن نظم دال علی المعنی کا نام ہے، جب دونوں کا رد ہو گیا تو وہ ثابت ہو گیا کہ نظم دال علی المعنی کا نام کیا ہے؟ کتاب ہے قرآن. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا اسم للنظم والمعنی. نظم کیوں کہا؟ اسم لللفظ والمعنی کہہ دیتے، لفظ کی جگہ نظم کیوں کہا؟ اس کو یہ بتا رہے ہیں. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ، لفظ کی جگہ نظم کا اطلاق کیا رعایتاً للادب، ادب کے لیے. کس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے شایان شان آپ بات کریں گے. قرآن کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا اور نظم کا معنی ہوتا ہے موتی کو لڑی میں پرونا. تو اس ادب کے پیش نظر انہوں نے لفظ کے بجائے نظم کا لفظ استعمال کیا ہے. لأن النظم فی اللغت، اس لیے کہ لغت میں نظم کہتے ہیں جمع اللولو فی السلک، لڑی میں موتی پرونا. واللفظ هو الرمی، اور لفظ کہتے ہیں رمی کو پھینکنے کو. تو ادب نظم ہی میں ہے. وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ نظم عرف میں شعر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے جمع اللولو فی السلک کا اعتبار کرتے ہوئے نظم کا لفظ استعمال کیا ہے. معنی سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل ہم کل کریں گے، اور باقی تفصیلات بھی
کل بتائیں گے، آپ تیاری کر کے آئیں۔